بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اس دن سے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے، جس کا مطلب ہے محترم یا حرمت والا۔ اس مہینے کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا، جو اس کی عظمت اور بزرگی کی واضح دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس مہینے کی برکات اور فضائل اتنے وسیع ہیں کہ اس میں کی جانے والی عبادت اور اچھے اعمال کا ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں کہیں بڑھ جاتا ہے۔ اس پورے مہینے میں 10ویں محرم الحرام، جسے عام طور پہ عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کو ایک خاص اور منفرد مقام حاصل ہے۔ تاریخ انسانی اور اسلامی تاریخ میں اس دن کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ تاریخ کے کئی بڑے اور اہم ترین واقعات اسی 10ویں محرم کے دن رونما ہوئے ہیں۔ مستند روایت اور تاریخی حقائق کے مطابق یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر آ کر رکی تھی۔ یہ وہی عظیم الشان دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی دہکتی ہوئی آگ سے نجات عطا فرمائی اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام طویل عرصے کے بعد قید خانے سے رہا ہوئے اور مصر کی حکومت پر فائز ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سالہ سال کی سخت بیماری اور آزمائش سے شفا ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن باہر آئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، دریا میں ان کے لیے راستہ بنایا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار اور قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی 10ویں محرم کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اور مستقبل کا ایک بڑا واقعہ یہ ہے کہ قیامت بھی جمعے کے دن 10ویں محرم کو ہی قائم ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی دست قدرت پر پورا بھروسہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کا اتنا اہتمام اور انتظار کرتے نہیں دیکھا گیا جتنا آپ عاشوراء کے دن کے روزے کا فرماتے تھے۔ تاہم یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال یہ تمنا ظاہر فرمائی تھی
کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا تاکہ مسلمانوں کا طریقہ کار دوسرے سے ممتاز ہو سکے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ یوم عاشورہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں اپنے بندوں پر خاص طور پر برستی ہیں۔ احادیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال اور گھر والوں پر رزق اور کھانے پینے کے معاملے میں وسعت اور سخاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت اور فراخی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ کی نصرت، حق کی فتح اور باطل کی شکست کی یاد دلاتا ہے۔ جہاں یہ دن پچھلی امتوں، انبیاء کرام کی فتح اور نجات کا دن ہے، وہیں تاریخ اسلام میں یہ دن ایک انتہائی دردناک اور عظیم واقعے کی یادگار بھی ہے، یعنی نواسہ رسول جگر گوشہ فاطمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقۂ کار کی میدان کربلا میں عظیم الشان اور بے مثال شہادت۔ سن 61 ہجری کو پیش آنے والا یہ واقعہ تاریخ کا رخ بدل دینے والا واقعہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ حق کی سربلندی، عدل و انصاف کے قیام اور دین اسلام کی حقیقی روح کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی پیش کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ جانے کا ایک لازوال نمونہ قائم کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کے راستے میں صبر اور استقامت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں اور جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ محرم الحرام کا مہینہ اور بالخصوص عاشورہ کا دن صرف رسم و رواج یا محض روایتی انداز میں گزارنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر جھانکنے، اپنی ایمان کی تجدید کرنے اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی حرمت کا پاس رکھیں، گناہوں سے بچیں، کثرت سے استغفار کریں، روزوں کا اہتمام کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی حقیقی برکات سمیٹنے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔